سب سے پہلے عابد صاحب اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں جو بلوچستان والا واقعہ ہے، یہ کوئی انوکھا پاکستان میں ہو رہے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، لیکن ہم اس ظلم کو روک نہیں پاتے، یہ ایک افسوس اور شرم کا مقام۔ ملک صاحب آپ نے درست فرمایا ہے، اس کو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ ملک مذمتوں پہ کھڑا ہے۔ جہاں تو عدالتی نظام کمزور ہے، حکومتیں سرنڈر کر بیٹھی ہیں، وہاں پہ ظلم کی انتہا ہے، یہ کہیں بھی اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ عدالتوں یہ اسمبلیوں نے قوانین پاس کرنے ہوتے ہیں، یہ قوانین پاس ہونے چاہیے کہ اس طرح کے جو ظالمانہ فعل ہیں، جرگے نے فیصلہ کر دیا، آپ نے 2 مظلوم انسانوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا، اور دنیا کیا دیکھ رہی ہے تماشا پاکستان کا۔ یہ دیکھیں، یہ ود ان دی سوسائٹی یہ ایشو نہیں بنے گا، آپ کے اندر فورن انویسٹمنٹ آنی ہے۔ بلوچستان میں اس وقت ہماری بڑی نظر ہے، پاکستان کی ترقی کی بیس بلوچستان ہے، اور جتنی بھی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بلوچستان اور کئی ہمارے ریموٹ ایریا کے اندر ابھی بھی اس طرح کی جہالت کی دنیا میں لوگ رہتے ہیں۔ ملک صاحب بالکل جرگے کے لوگوں کو، چاہے وہ کے پی میں ہو، چاہے بلوچستان میں، چاہے ریموٹ رورل پنجاب میں، کہیں بھی پاکستان میں ہو، جو یہ ظلم کرواتا ہے اور کرنے والوں 8-10 دن کے اندر اندر سزائیں دینی چاہیے، اور سرعام سزائیں دینی چاہیے۔ یہ جس طرح ویڈیو نشر کرتے ہیں، آپ پوری دنیا میں پاکستان کے سافٹ امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، اور ہم اسی طرح بندوق کے نوک پہ جس طرح۔ عابد صاحب پاکستان میں طاقتور کے لیے قانون شاہ نام کی کوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ ملک صاحب چاہے وہ طاقتور ہو چاہے کمزور، ابھی دیکھیں نا پنجاب میں ایک فورس بنی ہے اور اس کے اوپر عدالتیں بھی برہم ہو رہی ہیں۔ بھئی آپ انصاف کرتے نہیں ہیں، آپ قتل عابد شیر صاحب وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہی ہے، وہ کوئی ایکسٹرا 4 بندے مارے ہیں انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ یہ 50 سال سے پاکستان میں یہ کام اگر پاکستان کے اندر 30 لوگوں کے قاتل 25 سال کی سزا ہوتی ہے، ایک کورٹ میں جاتے ہیں، وہ 10 سال رہ جاتی ہے، پھر باہر آ جاتے ہیں۔ جب تک یہ ظالموں کے خلاف پوری قوم اور جوڈیشری اکٹھی ہو کے ان کو کارروائی سزائیں نہیں دیتی، تو اس طرح کے پھر سوسائٹی میں